بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر۔ باب اس بارے میں ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر میں حضرت خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام کی طرف جانا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو اللہ نے آپ کو رشد سکھایا ہے آپ اس سے مجھے بھی سکھائیں۔ تو یہ لفظ خضر فتح خا کے ساتھ اور کسرہ ضاد کے ساتھ، اور ایسے ہی خضر یعنی دوسرا اس کا تلفظ خضر ہے، خضر اور خضر، یہ آپ کا لقب ہے، اور یہ اس لیے مشہور ہوا تھا کہ آپ کا یہ معجزہ تھا، چونکہ اصح قول کے مطابق آپ نبی ہیں، تو معجزہ یہ تھا کہ آپ سفیدہ زمین یعنی چٹیل گراؤنڈ میں بھی اگر بیٹھتے تھے تو وہاں فوراً سبزہ اگاتا تھا اور لہلہانا شروع کر دیتا تھا۔ یہ مطلب جو ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو کتاب الانبیاء علیہ السلام ہے بخاری کی، اس میں مرفوعاً اس کو ذکر کیا ہے، یعنی فرمان رسول علیہ السلام کے لحاظ سے۔ نبوت ویسے یعنی اختلاف ہے کہ کچھ لوگ ان کو ولی مانتے ہیں مگر جمہور ان کو نبی مانتے ہیں، تو یعنی ان کی نبوت والا جو پہلو ہے وہ راجح ہے۔ فامدین میں ہم نے ایک پورا پروگرام بھی ان کے حالات پر کیا ہے، اور نبوت کے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل یہ ہے جو قرآن مجید میں ہے کہ وہ جو 3 واقعات ہیں اس میں پھر یہ کہا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے یہ کام اپنے رائے پر نہیں کیا، اللہ کے حکم پر کیا ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اپنے امر سے میں نے یہ نہیں کیا بلکہ امر الہی سے کیا ہے۔ تو یہاں سے پھر امر الہی کیسے پہنچا ان کے پاس، تو پھر وحی ثابت ہوئی، اس طرح پھر نبوت ثابت ہوئی، میں نے اللہ کے امر سے یہ کام کیا ہے۔ تو امر اللہ کا ثابت ہونا ان کے لیے، جب کہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو ایک تو یہ ہے نا جس طرح کسی نبی کے صحابی کسی کو چیز کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا امر ہے، تو وہ ان کے نبی کے ذریعے سے اس صحابی تک پہنچا ہوتا ہے، تو ان کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ کسی نبی کے صحابی ہوں، تو کہہ رہے تھے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، تو اس سے پھر علماء نے ان کی نبوت کو ثابت کیا۔ کچھ لوگوں نے یعنی یہاں تعویل کرنا چاہی تو اس کا بھی الکوثر الجاری میں انہوں نے رد کیا۔ تعویل یہ ہے کہ یہ عن امری یوں ہو کہ اس زمانے کے جو نبی ہوں تو انہیں حکم آیا ہو اور انہوں نے بلا کے ان کو تعلیم دی ہو کہ یہ کام تم نے، وہ بچے کا جو ہے وہ سر اتارنا اور کشتی کو توڑنا اور دیوار کو بنانا، وہ انہوں نے ان کو سکھایا ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ وَالْحَمْلُ عَلَىٰ أَنَّهُ أَمَرَهُ نَبِيٌّ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَالْمُحَالِ، یعنی یہ محال کی طرح ہے، چونکہ اس زمانے کے نبی جو ہیں وہ معروف وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو وہ تو ساتھ ہی موجود تھے اور اس سلسلے میں پوچھ رہے تھے کہ انہیں تعجب تھا کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو اور تو کوئی نبی نہیں تھا تو جس کے ذریعے سے ان تک یہ اللہ کا حکم آیا ہو، تو یہ پھر خود ان پر اللہ کی طرف سے وحی ہوئی تھی، لہذا یہ دلیل ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ان کی نبوت کے لحاظ سے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ آیت میں ہے، اور ایک بات پھر حدیث میں ہے۔
کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آگے آ رہا ہے کہ انا علی علم علمنی اللہ، میں ایک ایسے علم پر ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو تعلیم کی اللہ کی طرف نسبت کی تو حقیقت اس نسبت میں، یعنی نسبت میں اصل حقیقت ہے۔ مجاز وہ تب ہوگا ثانوی طور پر جب حقیقت متظر ہو۔ تو علمنی اللہ، جو اللہ نے مجھے تعلیم دی، تو یہ بھی حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ کچھ لوگوں نے ان کے ملک ہونے کا، فرشتہ ہونے کا قول کیا، تو اس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہ خطا محض ہے، یعنی فرشتہ ہونے کا قول محض خطا ہے، یعنی اس سے اچھا قول ولی ہونے کا ہے، اور راجح اور صحیح ترین جو ہے وہ نبی ہونے کا قول ہے۔ فرشتہ ہونے کی نفی جو ہے وہ استطعما جو ہے وہاں سے ہوتی ہے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ باقی کچھ لوگوں نے نبوت پر استدلال اس سے کیا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے تعلم کیا، تو لہذا انہیں نبی ماننا چاہیے، تاکہ یہ لازم نہ آئے کہ نبی غیر نبی سے تعلم کر رہا ہے۔ اس چیز کو کچھ لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنایا۔ تو امام قرآنی کہتے ہیں کہ یہ دلیل بنانا صحیح نہیں ہے، یعنی وہ دو دلیلیں ان کو اصل قرار دیا۔ وما فعلتہ عن امری، ایک وہ دلیل، اور دوسرا کہ انا علی علم علمنی اللہ، یہ دوسری دلیل۔ باقی یہ دلیل بنانا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ مُوسَى لَمْ يَتَعَلَّمْ مِنْهُ مِنْ أُمُورِ الشَّرْعِ شَيْئًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے شریعت کے امور سے کوئی شے نہیں سیکھی۔ تو شریعت کے امور سے کوئی شے سیکھتے تو پھر ہوتا کہ نبی اپنی شریعت کسی دوسرے سے سیکھ رہے ہیں، غیر نبی سے، لہذا ان کو پھر نبی مانا جائے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تعلم کیا وہ شریعت کے کسی شے کا تعلم نہیں کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جو کہ رسول بھی ہیں، اور پھر اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اولو العزم رسول جو ان میں سے ہیں، اور ان کی تورات میں ہر چیز کا بیان موجود تھا، دین کے لحاظ سے جس کی انہیں ضرورت تھی وہ سب کچھ کو موجود تھا۔ تو انما اتباعہ لہ کان ابتلاء من اللہ، یہ جو سلسلہ تھا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، ابتلاء تھا، یہ نہیں کہ ان کی شریعت کا کوئی حصہ باقی رہتا تھا اور وہ حضرت خضر علیہ السلام سے پڑھنا چاہیں، ایسا نہیں تھا۔ چونکہ ان سے ایک عبارت کا صدور ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس بنیاد پر پھر انہیں سفر کی طرف لگایا گیا تھا۔ وہ عبارت یعنی جب ان سے پوچھا گیا کہ هل تعلم احدا اعلم منک، کیا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لا، مجھ سے بڑا روئے زمین پر کوئی عالم نہیں ہے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى، تو پھر اللہ نے وحی کی کہ ہمارا بندہ عبدنا خضر، وہ ان سے جا کے آپ پوچھیں ان سے، تو یہ پتہ چلے کہ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور ان کا علم تجھ سے زائد ہے۔ تو یہ اس آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ سارا سلسلہ چلا تھا، ورنہ ان کی شریعت مکمل تھی ان کی کتاب کے لحاظ سے۔ تو یہ اگر شریعت دوسرے کسی سے جا کے سیکھتے تو پھر لازم آتا کہ نبی غیر نبی سے جا کے پڑھ رہا ہے، اس طرح کا پڑھنا تو وہ تو لازم آتا نہیں، لہذا اسے دلیل نہیں بنانا چاہیے، اور باقی دو دلیلیں جو پہلے ہیں وہ موجود ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ
یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ جواب دیں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ عالم کیا آپ سے کوئی ہے، تو جواب میں فرماتے واللہ عالم. تو یہ اس لیے پھر آزمائش شروع ہوئی. ان کے بارے میں ایک تو یہ نا کہ سارے انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں. متعدد احادیث ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے، وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی. بس اللہ کے ہر نبی جو ہیں وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اور اس طرح یعنی روئے زمین پہ زندہ ہونا، یعنی وہ قبر کے علاوہ. تو امام نووی کہتے ہیں کہ الاکثرون علی انہ حی، اکثر اس پر ہیں کہ آپ زندہ ہیں، یعنی جس طرح کے ظاہری حیات ہوتی ہے، یعنی ایک تو ہر نبی کی حیات ہے اس سے ہٹ کر. اور اس پر وعلیہ اتفاق الصوفیہ، یعنی صوفیاء جو ہیں ان کا اس پر اتفاق ہے حضرت خضر علیہ السلام کی حیات پر، یہ ظاہری طور پہ. مصنف کہتے ہیں سمعت اہل الشام، میں نے اہل شام سے یہ سنا، یقولون ان النووی کان یجتمع به فی بستان من البساتین باللیل، کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام سے رات کے وقت ایک باغ میں ملاقات کیا کرتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ دجال جب آئے گا تو جس شخص کو دجال لوگوں کے سامنے قتل کرے گا پھر زندہ کرے گا، یعنی لوگوں کی آزمائش کے لیے، تو وہ خضر علیہ السلام ہی ہوں گے. یعنی جو دجال کے قتل کا، دجال کی طرف سے یعنی انہیں قتل کیا جائے گا اور پھر زندہ کیا جائے گا. باقی کہتے ہیں واللہ اعلم بحقیقت الحال. تو یہ الکوثر الجاری کے اندر یہ گفتگو تھی ان کے بارے میں، حضرت خضر علیہ السلام کے تعارف کے لحاظ سے مختصر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہ تمارا ہوا والحر بن قیس. تمارا کا مطلب ہے ان کی آپس میں بحث ہو گئی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حر بن قیس کی. کس موضوع میں؟ صاحب موسیٰ میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر جو ان کے ساتھ تھے ان کے بارے میں، کہ صاحب موسیٰ کون تھے اس سفر میں، اس پر بحث ہوئی. تمارا تو ضمیر متصل پر جب عطف ڈالا جائے ظاہر کا تو ضمیر منفصل کے ساتھ پھر اس کی تاکید لائی جاتی ہے. تو تمارا میں جو ضمیر ہے اس پر عطف ڈالا گیا ہے حر کا، تو ضمیر منفصل ہوا کے ساتھ پھر تاکید لائی گئی ہے. اچھا جی، جب ان کے آپس میں بحث ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، صاحب موسیٰ جنہیں کہا گیا وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں. اتنے میں ان دونوں کے پاس سے حضرت ابی بن کعب گزرے. چونکہ یہ چھوٹی عمر کے صحابی ہیں تو وہ سینئر صحابی تھے، یعنی زمانہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. تو وہ جب گزرے، اور یہ جو صحابہ میں سے مدرسین صحابہ تھے خصوصی طور پر، ان میں سے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم جیسے صحابہ شمار ہوتے ہیں. تو ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بلایا اور کہا کہ انی تمارئی تو آنا و صاحبی، میں اور میرے دوست یہ ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں حر بن قیس. اب یہاں پھر جو ہے وہ متصل پر عطف تھا صاحبی کا، تو آنا سے تاکید لائے گی. صاحبی حاذا فی صاحب موسیٰ،
صاحب موسیٰ علیہ السلام میں میرا اور ان کا اختلاف ہو گیا ہے۔ الذی سال موسیٰ السبیل الی لقیہ، وہ صاحب موسیٰ کہ جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رستے کا سوال کیا تھا۔ حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانہ، تو آپ کے پاس کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو صاحب موسیٰ ہیں جن سے وہ ملنے گئے تھے تو ان کے بارے میں کچھ بتایا ہو؟ قال نعم، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میرے پاس حدیث ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ اس دوران کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں ایک شخص ان کے پاس آیا، یعنی یہ جو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا تھا ان کے پاس شخص آیا، اس نے کہا حل تعلم احدا اعلم منک، کیا کوئی آپ ایسی ہستی بھی جانتے ہیں جو آپ سے زیادہ علم رکھنے والی ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا لا، ایسی اور کوئی ہستی میں نہیں جانتا۔ فأوحى اللہ الی موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، بلا کیوں نہیں، عبدنا خضر، ہمارے بندے خاص حضرت خضر علیہ السلام وہ آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ فسال موسیٰ السبیل الیہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر شوق ہوا کہ جو روئے زمین پہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں میں پھر ان سے جا کے ملوں۔ یہ موضوع تھا ان دو ہستیوں کا کہ وہ کون تھے جو صاحب موسیٰ اس معنی میں ہیں، تو اس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سے ثابت کیا۔ فسأل موسیٰ السبیل الیہ، ان کی طرف جانے کے لیے سوال کیا۔ اب یہ جو آپ نے فرمایا لا، آپ اس میں جھوٹے نہیں تھے، معاذ اللہ سچے تھے، کیونکہ پوچھا یہ کہ آپ کے علم میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، یعنی مراد جو ہے وہ روئے زمین پر اللہ کا علم تو یقیناً ان سے زیادہ تھا اور وہ جانتے بھی تھے اور اس کے لحاظ سے انکار بھی نہیں تھا۔ یعنی اصل سوال یہ تھا کہ انسانوں میں روئے زمین پر کوئی آپ سے بڑا عالم ہے، یہ سوال تھا۔ تو جب آپ کے علم میں اور کوئی عالم تھا ہی نہیں تو آپ نے لا ہی کہنا تھا، تو لا کہنے میں آپ صادق تھے، مگر اولا یہ تھا کہ فرماتے اللہ عالم، یعنی اللہ عالم کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر ہو سکتا ہے کوئی بڑا مجھ سے بھی عالم ہو، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یعنی میرے علم میں تو کوئی نہیں، اس میں جو تھا وہ سچ انہوں نے فرمایا، لیکن اولا یہ تھا کہ اس سلسلہ میں یعنی لا کی بجائے اللہ اعلم فرما دیتے کہ اس موضوع پر کہ مجھ سے کوئی بڑا عالم ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس واسطے انہوں نے یہاں لکھا کہ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْقَوْلِ صَادِقًا، یعنی لا کہنے میں آپ صادق تھے، چونکہ جب آپ کو دائرہ یہ بتایا گیا کہ حل تعلم، آپ جانتے ہیں، تو آپ کے علم میں اگر ہوتا کوئی عالم اور پھر نہ بتاتے تو پھر کذب بنتا، تو آپ کے علم میں تو تھا ہی نہیں، تو پھر آپ کا لا کہنا یہ صدق تھا اور صدق ہے۔ لیکن کہتے ہیں الا انہ کان الاولی بحالہ، آپ کا جو مرتبہ ہے نبوت والا اس کے شایان شان یہ تھا ان یقول اللہ عالم، آپ اللہ اعلم جواب میں فرما دیتے، اولا یہ تھا۔ تو یہ صرف خلاف اولا ہے، لا کہنا یہ جھوٹ ہرگز نہیں ہے۔ تو اس پر یہ لکھتے ہیں والانبیاء والرسل یعاتبون علی امثال ذالک، یعنی عام بندے کا اولا کی خلاف کرنا یہ اور مسئلہ ہے، اور انبیاء اور رسل کے معاملہ میں یہ اور ہے، ان کی طرف سے جب ہو، اس واسطے یہ آزمائش جو ہے وہ پھر شروع ہوئی۔ اب جو ترجمۃ الباب میں لفظ
خضر ہے وہاں الف لام ہے، الل خضر، اور یہاں جو حدیث میں ہے عبدنا خضر، یہاں الف لام نہیں ہے۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا جو آپ کو کئی جگہ کام دے سکتا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا قلت الاعلام المشتقہ تو یجوز فیہ اللام، کہ جو اعلام مشتقہ ہیں ان کے اندر لام لانا جائز ہے وصفیت کے معنی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یعنی جو اصل وصف کا معنی ہے وہ جو زمین ہری بھری ہو جاتی تھی، تو عباس نحوی جو ہے انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے، لہٰذا یعنی خضر بھی جائز ہے اور الخضر بھی جائز ہے۔ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْحُوتَ آیَةً، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مچھلی کو نشانی بنا دیا، یعنی یہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے گی وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ وَقِيلَ لَهُ، اور آپ سے کہا گیا اذا فقدت الحوت فرج، جب آپ مچھلی کو مفقود پائیں تو پھر لوٹیں، فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، تو آپ اس جگہ پھر ملاقات کر لیں گے حضرت خضر علیہ السلام سے۔ اور اس طرح آپ جو یعنی مچھلی جس وقت زندہ ہوئی اور وہ پانی کے اندر سے گزری، تو پانی میں جس طرح غار ہوتی ہے جمی ہوئی برف کے اندر، تو اس طرح یہ حکم تھا کہ جدھر جدھر وہ جائے تم اس کے پیچھے پیچھے چلتے جانا، تو آگے خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی۔ فقال لموسیٰ فتاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے خادم نے کہا، جو حضرت یوشع بن نون تھے، حضرت یوشع بن نون، أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، کہ جب ہم نے چٹان کی طرف پناہ لی تھی میں مچھلی کو بھول گیا ہوں، یعنی وہاں دھیان نہیں رہا مجھ سے کہ میں دیکھتا کہ موجود ہے تو شادان میں یا نکل گئی ہے، اور نہیں بھلایا اسے مجھے مگر شیطان نے، کہ میں یاد کرتا دھیان کرتا کہ مچھلی کدھر ہے۔ قال ذالک ما کنا نبغی، آپ نے فرمایا وہیں تو جانا تھا، یہ وہی جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے، کہ جہاں آ کے مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ نکل گئی توشدان سے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، تو دونوں واپس لوٹے، جتنا آگے جا چکے تھے پھر واپس آئے اپنے قدموں کے نشان پر، قصصا، ان قدموں کے نشان کی اتباع کرتے ہوئے، یعنی انہی نشانوں پر واپس آئے۔ فوجدا خضرا، تو حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا۔ فکان من شأنہ ما الذی قص اللہ عز وجل فی کتابہ، تو آگے تفصیلاً پھر وہ قصہ قرآن مجید میں موجود ہے، بخاری میں پھر آگے آئے گا کچھ دیر بعد تفصیلاً وہ سارا قصہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے۔ کہتے ہیں وَمِن فوائد الحدیث ان العالم ينبغي الا يغتر بعلمه، فوائد حدیث میں سے یہ ہے کہ عالم کو اپنے علم پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، عالم کو، کیوں؟ وفوق کل ذی علم علیم، اور پھر یہ کہ جب پتہ چلے کہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہے تو اس استفادہ کرنے میں پھر جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے، اگر سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کر لینا چاہیے۔ اور یہ پتہ چلا کہ زیادہ راہ لے جانا سفر میں یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ جب اللہ نے رزق دینا ہے تو ہم ساتھ کیوں لے کے جائیں، اللہ خود بھیج دے گا، تو یہ تدبیر اختیار کرنا لے جانا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب،
اے اللہ ان کو کتاب کی سمجھ عطا فرما۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لگایا، یعنی سینے سے لگایا، اور یہ دعا کی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ باقی یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہم اصل میں کیا تھا؟ اصل میں تھا یا اللہ۔ اللہم اصل میں کیا تھا؟ یا اللہ۔ تو حرف ندا کو حذف کیا گیا، یعنی یا کو، اور اس کے عوض میں میم مشدد لایا گیا جو اللہ کے آخر میں ہے۔ یا اللہ، یا کو حذف کیا گیا اور اس کے عوض میں میم مشدد جو ہے وہ لایا گیا۔ اور مشدد اس لیے ہے کہ یہ حرفین کا عوض ہے، ایک حرف کا نہیں، دو حرفوں کا عوض ہے، دو حرف یا اور الف، یا اللہ، تو اس کے عوض میں یہ لایا گیا۔ باب متى یصح سماع الصغیر، یعنی ایک ہے سماع حدیث، اس کو کہتے ہیں تحمل حدیث، اور دوسرا ہے پھر روایت حدیث۔ روایت حدیث جو ہے وہ مرتب ہوتا ہے سماع حدیث پر۔ تو سماع حدیث کی معتبر عمر کون سی ہے کہ روایت ہو سکتا ہے 70 سال کا بندہ ہو گیا ہے تو اب آگے پڑھا رہا ہے، 80 سال کا ہو گیا پڑھا رہا ہے، لیکن سنی کب تھی؟ تو اس طرح یعنی وہ جو چھوٹی عمر کے صحابہ تھے، کتنی عمر ان کی معتبر ہے کہ اتنی عمر میں اگر سن لی تھی تو آگے اب وہ اپنی زندگی میں کسی وقت بھی سنا سکتے ہیں، اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ روایت معتبر ہے۔ متى یصح سماع الصغیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے، اقبلت راکبا علی حمار اتان، حمار کا لفظ جو ہے یہ مؤنث مذکر دونوں پر بولا جاتا ہے، لیکن جس وقت بعد میں اتان آ جائے تو پھر یہ معین ہو جاتا ہے گدی کے لیے، اتان کہنے سے گدی کے ساتھ پھر مختص ہو جاتا کہ میں سوار ہو کر گدی پہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ، میں اس وقت بالغ ہونے کے قریب تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، بالغ ہونے کے قریب تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں جماعت کرا رہے تھے، سامنے کوئی دیوار نہیں تھی، تو میں صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزر گیا، یعنی جماعت ہو رہی تھی تو میں ایک طرف سے آیا تو گدی پہ بیٹھے بیٹھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرماتے امامت کے لیے جماعت ہو رہی تھی، وہاں سے آگے نہیں گزرا، لیکن صف لمبی تھی، صف کے کچھ حصے سے میں آگے گزر گیا۔ آگے گزرنے کے بعد وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ حال ہے میں نے چھوڑ دیا گدی کو کہ وہ چرتی پھرے، اس کو میں نے چھوڑ دیا اور میں صف میں داخل ہو گیا نماز کے لیے۔ فلم ينکر ذالک علیہ، تو چونکہ میں نے یعنی خلاف ورزی نہیں کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا، اور سرکار کے سامنے سترہ موجود تھا، اور سترہ امام کا قوم کا بھی سترہ ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر وہ بعض صف کے آگے سے یہ گزرنا میرا جو ہے وہ معیوب قرار نہ پایا۔ فلم ینکر ذالک علیہ، تو مجھ پر یہ انکار نہ کیا گیا کہ سلام پھیر کے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے یا صحابہ میں سے کوئی ناراض ہوتا۔ اب یہ حدیث شریف جو ہے اس میں جو مسئلہ بیان ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن امام بخاری
جو دلیل پکڑنا چاہتے ہیں وہ قد ناہزت الاحتلام، اس سے دلیل جو ہے وہ پکڑنا چاہتے ہیں کہ قریب البلوغ جو بچہ تھا اور اسے شرف صحبت مل چکا تھا تو اس کی روایت معتبر ہے، اس کو لیا جائے گا اور پھر اس سے جو بات شریعت میں ثابت ہو رہی ہے اسے ثابت سمجھا جائے گا۔ تحمل اور ادا یہ دو مرحلے ہیں۔ تحمل یعنی دوسرے لفظوں میں طالب علمی کا زمانہ اور وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کا زمانہ، تو تحمل کے اندر وہ اہلیت شرط نہیں جو ادا میں اہلیت شرط ہے، یعنی تحمل کے اندر کمال اہلیت شرط نہیں، چھوٹی عمر بھی ہو، جس طرح یہ تو قریب البلوغ ہے، اگلی حدیث میں اس سے بھی چھوٹی عمر ہوگی تو تحمل پھر بھی ہو سکتا ہے، جو بالکل صبی ہو وہ بھی تحمل کر سکتا ہے، لیکن آگے ادا کے اندر کمال اہلیت شرط ہے کہ جس وقت وہ آگے روایت کرے تو اس وقت عمر جو ہے وہ بلوغ کی ہو چکی ہو۔ باقی یہ جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ یعنی آگے سترہ موجود نہیں تھا۔ یہ الکوثر الجاری کے اندر انہوں نے لکھا کہ قولہ یصلی الی غیر جدار مل مراد بھی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے بغیر نماز پڑھ رہے تھے کہ آگے دیوار نہیں تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ قلت کنایۃ عن عدم سترۃ، کہ لفظ دیوار کا بولا گیا ہے، مراد سترہ ہے، یعنی آگے سترہ بھی نہیں تھا۔ ویسے تو سترۃ الامام سترۃ الماموم، امام کا سترہ سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی سترہ نہیں تھا، کوئی دیوار بھی نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صف کے کچھ حصے سے آگے گزر چکے تھے اور پھر صف میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ نفی الجدار لا یدل علی نفی السترۃ مطلقاً، نفی جدار نفی سترہ پہ دلالت نہیں کرتی، کیونکہ سترے کا لفظ تو بولا نہیں گیا، یہ بولا گیا ہے کہ دیوار آگے نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے دیوار نہ ہو مگر سترہ ہو، تو نفی جدار نفی سترہ پر دلالت نہیں کرتی۔ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یعنی یہاں جو ہے وہ راجع معنی یعنی جدار کا جو انہیں ضرورت پیش آئی جب ادائے حدیث کر رہے تھے تو اپنے شاگردوں کے سامنے، تو یعنی یہ بات ان میں معروف تھی کہ سترہ آگے امام کے موجود ہو تو پھر اس طرح کی قباحت کا تصور ہی نہیں آتا کہ چونکہ سترہ کی خلاف ورزی تو نہیں کی اور بعض صف میں سے گزرے ہیں، تو آگے یہ کہنا کہ فلم یون کرے، تو اس سے یہ متضمن ہے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ کوئی بات ایسی ہوئی کہ چاہیے تھا کہ انکار کیا جاتا لیکن پھر بھی انکار نہیں کیا، تو یہ یعنی انکار کا تقاضا جو سمجھتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے نہ دیوار تھی نہ سترہ تھا، چونکہ اگر سترہ ہوتا دیوار نہ ہوتی تو پھر طبیعت میں انکار کا تقاضا نہیں ہونا تھا، پھر تو یہ تھا کہ روٹین کے مطابق صحیح ہو گیا ہے چونکہ سترہ کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، اور جب یہ تھا کہ نہ دیوار ہے آگے اور نہ سترہ ہے، اب طبیعت میں تھا کہ جب سلام پھیریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انکار فرمائیں گے، لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا۔ یہ جو آگے ذکر وہ کر رہے ہیں اس سے اس بات کی تعیین ہوتی ہے کہ نہ دیوار تھی اور نہ ہی آگے سترہ تھا۔ اب جا کے پھر یہ وجہ بیان کرنی پڑے گی، پھر انکار کیوں نہ فرمایا کہ جب خلاف ورزی ہوئی تھی تو پھر انکار کیوں نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ نہ دیوار تھی اور نہ سترہ تھا تو پھر انکار کس لیے نہ فرمایا۔ اب یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیف صلی بدون سترہ وقد امر بہا،
کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کہ سترہ ایسی صورت میں آگے ہونا چاہیے، تو پھر خود سترے کے بغیر کیوں نماز ادا فرما رہے تھے؟ تو الکوثر الجاری میں ہے فعلہ بیان للجواز، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا کیا بیان جواز کے لیے، بیان یعنی یہ جو نبوت ہے اس کے خصائص میں، یعنی یہ فتح الباری میں آگے آئے گا کہ ایک ہے ہمارے لیے اولا، ایک ہے ہمارے لیے خلاف اولا، ایک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف اولا۔ جب سرکار خلاف اولا کریں تو انہیں اولا کا ہی ثواب ملتا ہے، چونکہ خلاف اولا میں بھی تعلیم ہے امت کے لیے کہ امت اگر خلاف اولا کرے تو پھر اس کا آگے طریقہ کیا ہے یا اس پر حکم کیا ہے۔ تو یہاں پھر یعنی یہ جواب دیا کہ انہ کان یصلی الی السترۃ فعلہ بیان للجواز، یعنی ویسے تو روٹین میں سترہ لگا کے ہی پڑھتے تھے لیکن آج نہیں لگایا، کیوں؟ بیان جواز کے لیے کہ فرض واجب نہیں ہے تو ترک کر دینا بھی جائز ہے۔ لا سیما بذالک المحضر، خصوصاً اس وقت کہ جب حجۃ الوداع ہے اور مینا کا میدان ہے اور سترہ نہیں ہے، تو وہاں سے لوگ لے جائیں سارے شہروں میں پیغام کہ سترے کے بغیر بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ تو اس بنیاد پر جو ہے وہ بیان جواز کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سترہ آگے نہیں لگایا تھا اور جماعت کروا رہے تھے۔ اب یعنی یہ معین ہو گیا کہ آگے نہ دیوار تھی اور نہ ہی کوئی سترہ تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف کا کچھ حصہ کراس کر گئے تھے آگے، وہاں جا کے گدی کو چھوڑ دیا کہ وہ چرے اور خود صف میں داخل ہو گئے۔ اچھا جی، پھر اب یہاں جو ہے وہ انکار کیوں نہ فرمایا؟ یہ امام عینی نے لکھا کہ انکار نہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اس حدیث سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں ان میں الثالث فی احتمال بعض المفاسد لمصلحۃ فإن المرور امام المصلین مفسدہ والدخول فی الصلاة وفی الصف مصلحہ راجحہ فاغتفرت المفسدہ للمصلحۃ الراجحہ من غیر انکار۔ تو کہتے ہیں کہ نمازیوں کے آگے سے گزرنا اس میں خرابی ہے، یہ ایک طرف ہو گیا۔ دوسری طرف نماز میں داخل ہونا اور صف میں داخل ہونا اس میں مصلحت ہے، یعنی یہ خوبی ہے، خرابی نہیں ہے۔ فاغتفرت المفسدہ للمصلحہ الراجحہ، تو وہ خرابی تھی یقیناً، لیکن جس وقت آپس میں مقابلہ ہوا مفسدہ کا اور مصلحہ کا، تو مصلحہ جو ہے وہ راجح ہو گئی، یعنی نماز میں داخل ہونا اور صف میں داخل ہونا یہ اس چیز پر راجح ہو گئی۔ تو پھر جب راجح ہے تو پھر انکار نہیں کیا گیا۔ اگر برابری ہوتی یا مفسدہ میں غلبہ ہوتا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرماتے۔ تو یہاں چونکہ معاملہ خوبی کی طرف راجح ہو گیا تھا اور وہ جو خامی تھی اس پر خوبی غالب آ گئی تھی، تو اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا مصلحت راجحہ کی بنیاد پر۔ تو یعنی یہ اصول بھی شامل ہوا کہ اس سے اس کے خرابی ہونے کا انکار نہیں ہے، خرابی تو تھی لیکن وہ جس مقصد کے لیے اس کا ارتکاب کیا گیا تھا وہ زیادہ اس پر غالب تھی، اس میں مصلحت۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا۔ یعنی آپ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو وصف ہے اتنا غالب ہے کہ اگر منع نہیں کیا تو پھر اس کو بھی دلیل بنایا گیا کہ کوئی اس میں غلطی ہوتی تو ضرور منع فرماتے۔ تو منع نہ کرنا اس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے
اپنی دلیل بنا لیا۔ بہرحال یہ پھر بھی ایک موقف ہے، یہ جو ساری ہم نے تقریر کی، اس تقریر میں اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ستھرا نہیں تھا، اس پر پھر آگے یہ تقریر ہوئی۔ مگر یہ جو الکوثر الجاری ہے، ساری بحث کر کے انہوں نے آخر میں پھر نتیجہ کچھ اور نکال دیا۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں والصواب انہ کان یصلی الی السترۃ، کہ درست یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سترہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی پہلے ساری بحث کی کہ دیوار نہیں تھی، اور دیوار کی نفی سے یہ بھی ہے کہ سترہ بھی نہیں تھا، اور اس کو پھر ثابت کیا کہ دیوار بول کے اس کی نفی سے سترہ کی نفی کی جا سکتی ہے۔ لیکن بالآخر یہ کہتے ہیں والصواب انہ کان یصلی الی السترۃ، کہ اس دن بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سترہ کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اب وہ سارا اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ سترہ کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، تو اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں فرمایا۔ اور جب سترہ بھی نہیں تھا تو پھر وہ وجہ بیان کرنی پڑے گی مصلحت راجحہ والی، اس وجہ سے پھر انکار نہیں فرمایا۔ یہ کہتے ہیں یصلی الی السترۃ دل علیہ قول البخاری، اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول دلالت کرتا ہے کیا؟ بأن سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، کہ جو سترہ امام ہے اس کا بھی سترہ جو امام کے پیچھے ہے۔ وروی فیہ الحدیث عن ابن عباس، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ذکر کی، یعنی اس کے ذریعے سے سترہ جو ہے وہ ثابت کیا گیا۔ بہرحال دونوں پہلو جو ہیں وہ موجود ہیں، اور پھر عدم انکار کی دونوں میں جدا جدا وجہ موجود ہے۔ اگر سترہ تھا تو پھر اس لیے عدم انکار ہے کہ امام کا سترہ قوم کا بھی سترہ ہے، اور اگر سترہ نہیں تھا تو پھر اس لیے عدم انکار ہے کہ مصلحت راجحہ کی بنیاد پر جو مفسدہ تھی وہ معاف کر دی گئی، اور پھر اس پر انکار نہیں کیا گیا۔ یہ ایک حدیث ثابت ہوئی متى یصح سماع الصغیر، کہ عمر تحمل کی چھوٹی بھی ہو تو تحمل ہو سکتا ہے، مگر ادا چھوٹی عمر میں نہیں ہے۔ ادائے حدیث جو ہے اس کے لیے بڑی عمر یعنی بلوغ والی درکار ہے۔ دوسری حدیث شریف حضرت محمود بن ربیع سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے، عقل تو مجھے یاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجتن مجہا فی وجہی، سرکار کا وہ عمل مجھے یاد ہے۔ میری عمر کتنی تھی؟ میری عمر ابھی 5 سال تھی۔ وَأَنَا ابْنُ 5 سنین، میری عمر 5 سال تھی۔ اب یہ جس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ ڈول میں پانی تھا، اس سے پانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں ڈالا، جس طرح کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈالا جاتا ہے۔ منہ میں ڈال کے پانی تو کسی پر پانی پھینکنا، اس کو مج کہتے ہیں، مج۔ تو کہتے ہیں عقل تو من النبی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں سے خوش طبعی فرماتے تھے، تو کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ وہ زمانہ مجھے یاد ہے، اور میری یاداشت اس وقت سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پہ اس طرح پانی پھینکا تھا، تو وہ میرے ذہن میں ہے، لہذا اس کے بعد کی ساری باتیں میں جانتا ہوں، اور اس وقت عمر میری تھی 5 سال۔ تو یہاں جو ہے وہ امام بخاری کا موقف ثابت ہوا۔ پہلے تو ناحزت البلوغ تھا، وہ یعنی تقریباً سمجھ لو 13 سال تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، اور یہاں 5 سال میں بھی سماع جو ہے وہ ثابت ہو گیا حضرت محمود بن ربیع جو ہیں ان کی حدیث سے۔ اکلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتن، میں نے یاد ہے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منہ میں پانی بھر کے پھینکنا مجھ پر، مجہا فی وجہی، جو آپ نے میرے چہرے پہ پھینکا تھا۔
وہ مجہا کا مرجع ہے، مجتن فی وجہی وَأَنَا ابْنُ 5 سنین من دلوٍ، اس کا تعلق مجہا ہے اس کے ساتھ، یعنی پانی لیا کہاں سے تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی حاصل کہاں سے کیا تھا؟ تو اس کا بتایا کہ پانی جو ہے وہ ڈول سے حاصل کیا تھا۔ انبن، اب اتنا فرق ہوتا ہے متعلق کو سمجھنے میں۔ اب اگر پیچھے اس کو نہ بنایا جائے تو مطلب کیا بنے گا؟ انبن 5 سنین من دلوٍ، میں ڈول کے لحاظ سے 5 سال کا تھا، یا میں ڈول میں 5 سال کا تھا، تو وہ مطلب سارا غلط بن جائے گا۔ تو اب جو ہے وہ مجہا اس کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق جب بنائیں گے کہ منہ میں پانی لے کر پھینکا، تو وہ پانی لیا کس جگہ سے تھا؟ تو یعنی وہ ڈول سے لیا تھا۔ تو کہتے ہیں اس حدیث سے جو مسائل ثابت ہوئے ان میں ایک یہ ہے الا ان لا باس بالمدابات مع الصغار، کہ بچوں کے ساتھ یوں خوش طبعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان کی عمر تھی 5 سال۔ باقی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو تحمل حدیث ہے اس میں 3 سال بھی ذکر ہے، یعنی جب جنگ قریظہ تھی تو اس وقت کہ وہ حالات بیان کرتے ہیں جبکہ عمر ان کی اس وقت 3 سال تھی۔ اس کے بعد ہے اب خروج فی طلب العلم، اللہ کے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طلب علم میں نکلنا، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانا۔ اب یہاں وہی ہے جو ابھی پڑھا ہے اتنا قصہ، آگے جا کے پھر جو ہے وہ تفصیل سے آئے گی۔ یہاں تک صرف اسی پر دوسرا ترجمۃ الباب جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے باب فضل من علم وعلم، اس کی فضیلت جس نے پڑھا اور پڑھایا۔ اس ترجمۃ الباب میں تمہاری پوری زندگی ہے، من علم اور آگے پھر علم، من علم وعلم، ایک عمر کا حصہ پھٹی کے اس طرف، دوسرا پھٹی کے اس طرف۔ من علم وعلم، ان کی فضیلت۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ اس حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ حدیث میلاد ہے جو آگے آ رہی ہے، ترجمۃ الباب، یعنی ایک ترجمۃ الباب وہ بھی ہے۔ ان ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، اس کی مثال جس کے ساتھ مجھے میرے اللہ نے بھیجا ہے۔ اچھا جی، اس کی مثال جو ہے وہ بارش کی طرح ہے۔ ما کا بیان ہے، مثل ما بعثنی اللہ بہ، جو چیز اللہ نے مجھے دے کے بھیجا۔ کیا دے کے بھیجا؟ من سے اس کا بیان ہے، 2 چیزیں، من الہدی والعلم، یعنی میں کائنات میں جو ہدایت لے کے آیا ہوں اور کائنات میں جو علم لے کے آیا ہوں، اس کی مثال بارش جیسی ہے۔ تو ہدایت اور علم یہ مشبہ ہے اور بارش مشبہ بھی ہے، بارش مشبہ بھی ہے، اور ان میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح بارش برستی ہے اور بنجر زمینیں آباد ہو جاتی ہیں، تو ایسے ہدایت سے بھی بنجر سینے آباد ہو جاتے ہیں اور علم سے بھی بنجر سینے آباد ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح بارش سے زمین میں انقلاب آ جاتا ہے اور وہ زمین پہلے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی بارش کے بعد بڑی قیمتی ہو جاتی ہے، تو ایسے بندے بھی یعنی جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی علم کے بعد وہ بھی بڑے ویلیو والے بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے رب نے دے کے بھیجا ہے، یعنی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
سے کیا کائنات کو ملا کہ خوشی منائی جائے اور کس کو ملا کہ خوشی منائی جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آنے سے جو کائنات پر فیض آیا اور ابر کرم برسا اور ہر چپے پہ برسا، وہ خود بیان کر رہے ہیں اپنی آمد کا فیض۔ یہ اس بنیاد پر حدیث میلاد ہے کہ ماسال ما بعثنی اللہ بہ، مجھے میرے اللہ نے جس کے ہمراہ بھیجا، یعنی ہدایت اور علم جو میں لے کے آیا، اس کی مثال بارش جیسی ہے۔ تو جب اس بارش نے کوئی چپا بھی محروم نہیں رہنے دیا، تو پھر ہر چپے پر ہے کہ وہ اس آمد کا استقبال کرے اور اس آمد پر اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرے۔ اچھا جی، کمثل الغیث، تو ایک تو لفظ غیث میں کثرت ہے، خود لفظ غیث میں، کہ کہا جاتا ہے یہ قطرہ نہیں، یہ بارش ہے، اسے قطرہ نہ سمجھو، یہ تو بارش ہے۔ مطلب یہ قطرے میں قلت ہے اور بارش میں کثرت ہے۔ اور پھر آگے اس کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الکثیر کی مزید قید لگائی ہے، کمثل الغیث الکثیر، کہ مجھے میرے رب نے جو علم دے کر بھیجا ہے اور جو ہدایت دے کر بھیجا ہے، وہ قطرہ نہیں ہے، وہ بارش ہے، اور بارش بھی وہ ہے جو موسلا دھار برسنے والی ہو۔ یعنی وہ جو موسلا دھار نہیں برستی، قطرے تو اس کے بھی نہیں گنے جاتے، یعنی کثرت تو اس میں بھی ہے کہ جو رم جھم ہوئی موسلا دھار نہیں برسی۔ دنیا کا کوئی نظام ان قطروں کو نہیں گن سکتا، لیکن سرکار کا علم تو اس سے بھی آگے ہے کہ جو غیث کثیر کی طرح ہے کہ برسے تو جل تھل ہو جائے اور موسلا دھار برسے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہے انداز علم رسول علیہ السلام کو بیان کرنے کا ان دیوبندیوں وہابیوں کا، اور ایک ہے ہمارا، یعنی ان کا انداز جو ہے وہ بخل اور کنجوسی والا ہے، اور وہ تولنے اور پھر ماننے والا ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کی کمی کو نہیں، کثرت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یعنی کثرت کے لیے لفظ غیث بولا اور پھر اس کے ساتھ کثیر کی قید بھی لگائی کہ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہے کہ میں تول سکتا ہوں، یقیناً اللہ کے ہاں تو اس کی حد ہے، لیکن بندے کیسے تول سکیں کہ جب کسی ایک ملک کے، کسی ایک شہر کے، کسی ایک محلے کے اندر جو ایک ایکڑ کے ایریے میں بارش برسی، اس کے قطرے کو نہیں گن سکتا، تو جو پوری کائنات میں ہر وقت برسے اس کے کون گنے گا؟ یعنی وہ کثرت کہ چونکہ آگے سرکار نے پھر یہ بھی ساتھ فرمایا ہے اصاب اردا، اصاب اردا، یعنی یہاں اردا سے مراد عموم زمین ہے۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ اس کی وضاحت کریں گے کہ ایسی زمین جو مشرق پہ بھی، ایسی بارش جو مشرق پہ بھی برسی ہے اور مغرب پہ بھی، شمال پہ بھی، جنوب پہ بھی، کوئی چپا خالی نہیں رہا۔ چونکہ آخر حدیث میں جا کے الفاظ ہیں کہ رب نے کسی، یعنی جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ کسی کا عذر نہیں رہنے دے رہا کہ کہے قیامت کے دن کہ یا اللہ میں اس لیے محروم رہا ہدایت سے کہ ادھر تو بارش ہوئی نہیں تھی، اگر ہوتی تو میں بھی ہدایت پا جاتا۔ تو اللہ نے کوئی چپا بھی خالی نہیں رہنے دیا کہ یہ جو ابر کرم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو برسا ہے، اس سے کائنات کے ہر چپے پہ بارش ہوئی ہے۔ تو جو ہر چپے پہ ہو، جب ایک ایکڑ کی قطروں کی کوئی نہیں گنتی کر سکتا، تو جو ہر چپے پہ پورے ملکوں میں، پوری کائنات میں برسی ہے، اس کی گنتی کون کرے گا؟ تو یہ تشبیہ کسی شاعر نے نہیں دی کہ غلو کر دیا ہو، یہ تو خود ذات رسول علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے، اور تشبیہ میں خود بیان کیا ہے کہ میں کس چیز
کی کس سے تشبیہ دے رہا ہوں؟ من الہدا والعلم، کہ جو ہدایت میں لے کے آیا ہوں اور جو علم میں لے کے آیا ہوں، ان دونوں چیزوں کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو موسلا دھار برسے اور پوری کائنات پہ برسے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک ملک میں ہو دوسرے میں نہ ہو، ایک شہر میں ہو دوسرے میں نہ ہو، ایک بستی میں ہو دوسرے میں نہ ہو، ایسی نہیں، وہ بارش جو ہر جگہ برسے، ایسی بارش اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ تو اس طرح یعنی بھرپور طریقے سے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس کے ہمراہ کے جو کچھ آپ لے کے آئے ہیں وہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ فرما دیا کہ بارش ہوئی بھی بڑے پرزور طریقے سے ہے اور ہوئی بھی ہر جگہ ہے، مراد کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کی کھیتیاں آباد کرنے کیا سامان میں لے کے آیا ہوں پوری کائنات کے لیے، ہر ملک، ہر شہر کے لیے، کہ وہ اس سے سب سے پہلے ایمان لے آئیں اور اس کے بعد پھر ایمان کے درجات طے کریں۔ یہ میری آمد کا فیض ہے، اتنا کچھ میں لے کے آیا ہوں، تھوڑا نہیں ہے، کہ جو ہر زمین کے باسیوں کے لیے کافی ہو جائے، ہر چپے پر جو ابر کرم برسے میں وہ بن کے آیا ہوں۔ تو اس پر پھر سوال پیدا ہوا کہ اس کے نتیجے میں تو پھر ساری کائنات مسلمانوں سے ہی بھر جانی چاہیے تھی، کہ پھر سارے ملک مسلمانوں کے ہونے چاہیے تھے، پھر ہر شہر مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا، ہر محلے میں مسلمان ہونے چاہیے تھے، ہر گلی کے اندر، ہر گھر میں، کہ کوئی چپا بھی ایسا نہ ہوتا کہ جہاں کوئی غیر مسلم ہے۔ تو جب کہ کائنات میں بہت زیادہ غیر مسلم ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چپے کے لیے ہدایت لے کر آئے، علم لے کر آئے، تو ہدایت کے لحاظ سے یہ سوال ہوا کہ یہ تو ہم نے مانا کہ بات بالکل سچی ہے، مگر پھر اتنے غیر مسلم کیوں ہیں؟ اور یہ مانا کہ بات بالکل سچی ہے تو پھر اتنے غیر عالم کیوں ہیں؟ پھر جہالت پھر بھی کیوں ہے؟ یہ سوال ہے جس کا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یعنی اگلے لفظوں میں، یعنی یہ سوال سامنے رکھ کر کہ جب میری یہ بات لوگوں تک پہنچے گی تو آگے ذہنوں میں سوال ہوگا، تو میں پہلے ہی اس کا جواب دے جاؤں کہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ بھرپور طریقے سے وہ بات ثابت ہے، اور آگے جو تم پیش کر رہے ہو بات یعنی سوال کے لحاظ سے وہ بھی سچی ہے کہ غیر مسلم ہوں گے اور غیر اہل علم بھی ہوں گے، لیکن اس کا سبب کچھ اور ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ میری بارش نہیں برسی وہاں پہ، یہ سبب نہیں ہوگا۔ بارش میری چپے چپے پہ برسی ہے، خزانے میرے پاس علم کے اتنے ہیں کہ سب کے لیے میں لے کے آیا ہوں۔ اب پھر بھی جو نادار ہے اور پھر بھی جو بیمار ہے، یعنی اسے ایمان نہیں ملا، تو اس کا سبب اور ہے۔ سبب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زمین کی قسمیں بیان کی، یعنی جب اپنے فعل کو پانی بتایا بارش والا، تو زمین آگے انسانوں کا جو انفعال ہے انہیں پھر تشبیہ دی زمین کے ساتھ، یعنی میں ہوں ابر کرم اور انسانیت کے سینے ہیں زمین۔ جس طرح ظاہری پانی ظاہری زمین پہ جاتا ہے، اس طرح میرا علم اور ہدایت اس کا پانی سینوں کی زمین کے لیے ہے، اور سینوں کی زمین بھی ویسے ہی تین طرح کی ہے جس طرح ظاہری زمین تین طرح کی ہے۔ ظاہری زمین جو ہے وہ تین طرح کی کیسے ہے؟ یعنی بڑی قسمیں، باقی تو پھر آگے ان قسموں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے میرا زمین، جو اس میں ریت کی جو مقدار ہے عام زمین سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ ایک وہ ہے جو پتھریلی زمین ہے، وہ پانی کو جذب نہیں کر سکتی چونکہ پتھریلی ہے، لیکن وہ روک لیتی ہے، جس کے نتیجے میں کوئی تالاب بن جاتا ہے، کوئی جھیل بن جاتی ہے، کوئی حوض بن جاتا ہے۔ یعنی یہ جو پہاڑوں کے اندر کا نظام ہے،
تیسری ہے شور زمین، سیم زدہ۔ تو اب پہلی زمین جو ہے وہ پانی کو جذب کرتی ہے اور اس پانی سے پھر سبزیاں، سبزہ، پھل یہ بنتے ہیں۔ دوسری زمین وہ جذب تو نہیں کرتی لیکن ضائع بھی نہیں ہونے دیتی، تو اس کو لوگ لمبے زمانے تک استعمال کرتے ہیں کہ صرف بارش کے وقت ہی نہیں، مہینہ بعد بھی وہ پانی وہاں موجود ہوتا ہے، اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں۔ تیسری ہے سیم زدہ، نہ وہاں پہ کچھ اگتا ہے اور نہ وہ حوض کی طرح کی ہے، وہ پانی سارا بہہ کے سمندر میں چلا جاتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آمد کا فیض بارش نے تو محروم کسی کو نہیں رکھا، اب کسی کے دل کی زمین سیم زدہ ہو تو وہ تو اس زمین کا قصور ہے، بارش کا قصور تو نہیں ہے۔ تو جو پھر بھی کافر رہا قیامت تک آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو سرکار کی ہدایت میں تو کوئی کمی، اور سرکار نے تو کوئی ٹیڑھی تقسیم نہیں کی۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، وہ تو ہر طرف برس گیا ہے۔ اب آگے زمین ایسی ہے، عبداللہ بن ابی بن سلول کی یا ابو جہل کی ایمان کے لحاظ سے، یا آج تک جو کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، اور پھر دوسری طرف علم کے لحاظ سے کہ آگے زمین کا کردار ہے، یعنی سرکار نے تو سب کے لیے برابر زمین بارش کی۔ اب کسی کے بچے محروم رہ گئے، کسی کے عالم فاضل بن گئے، یہ تو آگے زمین کا کردار تھا۔ تو اس واسطے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں رہی، آگے جوں جس طرح کی زمین تھی اس کی بنیاد پر کچھ محروم رہ گئے۔ تو مقصد کیا ہے کہ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری آمد سے ایمان کا جو فیض ہے وہ تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، اور قیامت تک لوگ کلمہ پڑھیں گے اور قیامت تک علم بٹے گا، لیکن یہ ہے کہ کہیں زمینیں ایسی ہیں کہ انہوں نے بارش کی قدر نہیں کی، بارش کی بے قدری کی وجہ سے وہ محروم رہے، اگر قدر کرتے تو وہ بھی محروم نہ رہتے۔ یہ اس ساری حدیث کا خلاصہ ہے۔ اب دیکھو، فکان منہا کہ پہنچی تو ساری زمین کو ہے۔ اب اگر ان تین قسموں کی علاوہ کوئی جگہ ہو، تین قسموں کے، یہ جو اردن کی میں نے وضاحت کر رہا ہوں کہ چپا چپا، اگر ان سے ہٹ کر کوئی ایریا ہو کہ جہاں بارش ہوئی نہیں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حصر نہ کرتے تین قسموں میں، پھر فرماتے کہ ایک چوتھا کوئی ایریا ہے، کوئی جزیرہ ہے، وہاں والے لوگ جو ہیں وہ اس لیے محروم رہ گئے کہ وہاں میری بارش نہیں ہوئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احاطہ کیا کہ پوری کائنات کے چپے چپے کے لحاظ سے قسمیں بیان کر کے کہ فرمایا یہ تین کیٹیگریز ہیں، ان کے بعد کوئی چوتھی نہیں کہ جہاں ہوئی نہ ہو، ہوئی ہر جگہ ہے، لیکن آگے زمین جو ہیں وہ تین قسم کی ہیں۔ تو اس طرح وہ جو میں نے کہا کہ اصاب اردن، ایک وہ بارش ہوتی ہے کہ جو ایک ملک میں ہے دوسرے میں نہیں، ایک شہر میں ہے دوسرے میں نہیں، اور یہ جو ساون کی بارش ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھینس کے ایک سینگ پہ ہو جاتی ہے دوسرے پہ نہیں، مگر سرکار فرماتے ہیں میری بارش نے تو کوئی چپا بھی خشک نہیں رہنے دیا، بیک وقت ہر ملک میں ہوئی ہے، ہر شہر میں ہوئی ہے، ہر گلی میں ہوئی ہے، ہر محلے میں۔ تو اس بنیاد پر آگے پھر تین قسمیں ہیں کہ جو محروم ہے تو محرومی کا سبب اور ہے، ہمارے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فکان منہا نقیہ، منہا کا مرجع ہے زمین، تو اس زمین میں سے ایک زمین ہے نقیہ۔ دوسری جگہ یہی حدیث ہے، وہاں نقیہ کی جگہ طائفہ طیبہ ہے، تو دونوں کا مطلب ایک ہے، نقیہ یا طائفہ طیبہ۔ نقیہ کہ جو چیز بھی جڑی بوٹیوں کو، سبزے کو، کھیتی باڑی کو نقصان دیتی ہو، وہ زمین اس سے ستھری ہے، اس سے پاک ہے۔
یعنی صرف اس میں یہ نہیں کہ ریت کی مقدار زیادہ ہے، اس میں گرمی سردی کے لحاظ سے یعنی زمین کے اندر حرارت اور برودت کے لحاظ سے بھی نظام بڑا سیٹ ہے کہ وہاں ایسا نہیں کہ بیج ڈالے جائیں تو ڈالتے ہی مر جائیں، اتنی اندر سے گرم ہے، یا یہ ہے کہ اتنے ٹھنڈے ہو جائیں کہ اگ ہی نہ پائیں اور اس لحاظ سے سکڑ جائیں، ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اور ایسے اوپر موسم کے لحاظ سے تو یہ کیا کرتی ہے، قابلۃ الماء، یہ پانی کو قبول کر لیتی ہے۔ قابلۃ الماء یہ ہے سنی کا سینہ، اور وہ جو سنیوں میں پھر جو مجتہد ہو اس کا سینہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا سینہ، امام احمد رضا بریلوی کا سینہ۔ تو قابلۃ الماء جس نے پانی کو قبول کر لیا یعنی جذب کیا، پانی آیا بہت بہت زیادہ سیلابوں کی شکل میں، اس نے اندر جو ہے وہ سٹور کر لیا، آگے جانے نہیں دیا کہ وہ گندے نالوں کی طرف چلا جائے معاذ اللہ، یا کہیں اور بہہ جائے اور سمندر میں جا پڑے۔ اس نے پانی کو جذب کر لیا، جذب کر کے کیا کیا، فَأَنبَتَتِ الْكَلَى وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، اس نے اگایا۔ یہ اسناد مجازی ہے، حقیقت میں تو اللہ نے اگایا، لیکن اللہ نے زمین کو یہ صلاحیت دی کہ فَأَنبَتَتِ الْكَلَى، اس نے اس سے گھاس اگائی، وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، اور جڑی بوٹیاں، اعشاب جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں حکیموں والی، یہ بہت سی اگائیں۔ تو باقی ساری چیزیں اسی کے اندر موجود ہیں، یعنی سبزہ، سبزیاں، فصلیں، باغات، سب کچھ اسی پانی سے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، آسمانوں سے جو پانی آیا اسی سے زمین سے اللہ کہتا ہے ہم نے ہر پھل بنایا۔ تو یہ ہے پہلی زمین قدردان بہت زیادہ، کہ جو آسمان سے اترے ہوئے پانی کو یہ کردار دیتی ہے، اترے ہوئے پانی کو کتنا فیض دیتی ہے کہ جب اترا تھا تو اس وقت یوں نہیں تھا جیسے انار کا جوس ہے، اور اس نے انار کا جوس بنایا۔ اس وقت یوں نہیں تھا جیسے مالٹے کا جوس ہے، تو عام پانی میں اور مالٹے کے جوس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ قدردان زمین کا کمال ہے کہ اس نے H2O، ہائیڈروجن، آکسیجن، جو عام پانی تھا اسے مالٹے کا جوس بنایا، اسے آم کا جوس بنایا، اسے خربوز تربوز کا جوس بنایا، اسے کھجور انگور کا جوس بنایا۔ یہ زمین کا کردار ہے کہ وہ سمپل پانی کو اس نے پھر جڑی بوٹیوں میں بدلا، اور اتنا فیض ہوا کہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہوا، کسی جڑی بوٹی میں کسی کا، کسی میں کسی کا۔ تو ایک طرف ہے کہ وہ پانی اسی طرح ہی رہے، ایک طرف ہے کہ نہیں اس پانی کو پھر کنورٹ کیا جائے۔ تو یہ ہے پہلے درجے کی زمین کہ جس نے پانی کو محفوظ بھی کیا اور اس میں پھر آگے عمل بھی کیا، اور اس کو آگے پروان چڑھایا، اس کو مختلف ذائقے دیے، مختلف خوشبوئیں دیں، اور مختلف وٹامنز دیے، اور مختلف قسم کی قوت دی، اور مختلف قسم کی بیماریوں کا علاج دیا۔ اترے ہوئے پانی سے اتنے کام لاکھوں کروڑوں لینا، یہ رب کے فضل سے اس میرا زمین کا کام ہے۔ تو یہ ظاہری بارش کے لیے ظاہری زمین اور ظاہری فصل، اس سے سرکار سمجھانا کیا چاہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم اور ہدایت کی بارش اور مومن کا سینہ، اور اس سینے کی پھر پیداوار، وہ فقہ حنفی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو یا شافعی ہو، یا اس طرح کی ساری جو اجتہادات ہیں کہ اترا تھا تو قرآن و سنت کا پانی ایک طرح تھا، اب 5 لاکھ مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے تیار کیے۔ تو یہ تمثیل دینا چاہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میری بارش کے لیے جتنا بڑا قدردان سینہ ہے اتنا فیضان زیادہ ہے، اور حقیقت میں سب کچھ ہے اس بارش کے اندر ہی۔ یعنی اگر وہ نہ برستی تو خربوز کہاں سے ہوتا، تربوز کا جوس کہاں سے ہوتا؟ یہ اس کا غیر نہیں، وہی برسا ہوا ہے، اور اس سے آگے پھر زمین کی یہ صلاحیت ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی پہلی جو زمین ہے وہ یہ ہے، اور یہ آپ اسی میں تصوف ہے، اسی میں فقہ ہے، یعنی یہ کوئی جدا چیزیں نہیں ہیں۔ وہ اترا ہوا پانی مالٹے اور انگور خربوز میں آیا ہوا ہے، یہ کوئی جدا چیز نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر جس وقت کوئی منکر تصوف ہے یا منکر فقہ ہے تو وہ دوسرے لفظوں میں اس کا کردار کیا ہے کہ وہ کہتا میں تو سمپل پانی پیوں گا، یہ جو جوس ہے میں نہیں پیتا، جوس نہیں پیتا کیونکہ جوس میں ملاوٹ ہے۔ کیوں ملاوٹ ہے؟ جو اترا تھا وہ تو ایسا نہیں تھا، وہ تو سادہ پانی تھا، ہائیڈروجن آکسیجن۔ اب یہ اس کا رنگ اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے، اس کے خواص اور ہیں، اس کے وٹامنز اور ہیں، تو اس پاگل کو کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو آسمان سے اترا تھا۔ اور اب یہ دیکھو یعنی وہابیت اور سنیت میں فرق کیا ہے کہ وہابی زمین کی بدعت کو تو قبول کرتا ہے، مومن کے سینے کے پیداوار کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی وہاں آج تک وہابیوں نے اختلاف نہیں کیا کہ ہم جو ہے یہ ساری جوس والی دکانیں بند کرو، کیونکہ یہ سب ملاوٹ ہے، وہ زمین کی ملاوٹ ہے، خربوز میں زمین نے ملاوٹ کر دی ہے، انگور میں یہ ساری بدلی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ صرف وہ پانی جو آسمان سے اترا تھا ہمیں وہ درکار ہے، ہم وہ مانتے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں مانتے۔ وہاں تو ہپ ہپ سب کر جاتے ہیں، اور جس وقت یہ باری آتی ہے کہ جو اصل سرکار سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرا علم اور میری ہدایت یہ سینوں کے اندر جو ہے وہ جذب ہو جائے، اور پھر سینوں کی پیداوار امت کے لیے ہو، اور وہ ہزاروں بیماریوں کا علاج ہو، اس میں لاکھوں وٹامنز ہوں، قوتیں ہوں، طاقتیں ہوں، یہاں آ کر یہ فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ جو اصل چیز مرتب کرنا چاہتے ہیں سرکار، یعنی مقصد وہاں زمین کی قسمیں بیان کرنا نہیں، سینوں کی قسمیں بیان کرنا ہے، اور زمین کی کھیتیاں اور باغات بیان کرنا نہیں، سینوں کے فیضان کو بیان کرنا ہے۔ تو جس چیز کو سرکار قیاس کر کے سمجھانا چاہتے ہیں اس سے آ کے یہ بھیڑ کی طرح پیچھے اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آگے وہ نہر ہے وہ گزرنی نہیں ہے۔ تو یہ سنی یعنی اس کی طبیعت ہے کہ وہاں جو پہلی زمین ہے اسے بھی مانتے ہیں، دوسری کو بھی مانتے ہیں، اور تیسری ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پہلی زمین جو ہے وہ نقیہ قابلۃ الماء، یہ پانی کو جذب کرتی ہے، فَأَنبَتَتِ الْكَلَى وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، یعنی کتنے جامع لفظ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کتنے زیادہ مفاہیم ہیں جو یہاں سے ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری وکانت منہا اجادب، یہ اجادب ہے، اجادب امسکت الماء، یہ پانی کو روک لیتی ہے، جذب نہیں کرتی، لیکن مفید یہ بھی ہے، قدردان یہ بھی ہے، اتنی نہیں جتنی پہلی، قدردان یہ بھی ہے۔ کیسے؟ فنفع اللہ بہ الناس، جب یہ پانی کو روکتی ہے، اب یہ سب کچھ ظاہری ہے، مقصد اگلا مقصد سمجھانا ہے۔ فنفع اللہ بہ الناس، اللہ اس کے ذریعے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ کیسے؟ فشربوا وسقوا وزرعوا، کہ بارش ہو جانے کے بعد لوگ دیر تک اس جھیل سے پانی پیتے رہتے ہیں، کئی مہینوں تک، سالوں تک بھی ہو سکتا ہے اگر بڑی ہو۔ شارب سقو جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، گھر والوں کو گھڑے لے جا کے بھر کے پلاتے ہیں، وزرعوا، اپنے پودے جو ہیں ان کو بھی پلاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بارش تو ہر وقت نہیں ہوتی، یہ سٹور کر لیتے ہیں پانی کو۔ یہ ہیں مفتیان کرام، جو مطلب ہے مجتہد تو نہیں بن سکے
مگر جو مجتہدین نے اجتہاد کیا وہ جزیات انہوں نے پکا لی ہیں، اور پکانے کے بعد اب شاربو کیا ہے کہ اپنے اپنے مرکز جب بنا کے بیٹھتے ہیں تو لوگ دیہاتوں سے شہروں سے چل کے آتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، یہ آگے سے قلم پکڑتے ہیں، فوراً لکھ کے دے دیتے ہیں یا بول کے دے دیتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ ایک جھیل بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ کے اپنے گھڑے بھرتے ہیں اور پچھلوں کو جا کے پلاتے ہیں۔ تو یہ بھی زمین جو ہے وہ مفید زمین ہے، اس نے بھی اس بارش کی قدر کی ہے کہ جو بارش 12 ربیع الاول شریف کو برسی ہے۔ اب تیسری ہے وہ زمین کہ جس نے نہ جذب کیا نہ روک کے رکھا، اور واویلا کرتی ہے کہ بارش ہوئی نہیں۔ کہتے ہیں عید کیوں منائیں، کچھ ہوا بھی ہے، کچھ ملا ہوتا تو عید مناتے، ملے ہی کچھ نہیں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اپنا پھر دیکھو حلیہ، یہ ہم نے تو کوئی ٹیڑھی تقسیم نہیں کی، بارش تو ہر طرف برسی ہے، اور تم جو محروم رہ گئے ہو تو پھر وہ اس لیے کہ زمین جو ہے وہ بنجر ہے، ایسی کہ جو سیم زدہ ہے، اس میں کوئی صلاحیت بھی نہیں، نہ جذب کرنے کی اور نہ روک کے رکھنے کی، اس میں صرف واویلا کرنے کی ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ نہیں عید منا سکتے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری قسم بھی جا کر بیان کی، اور چوتھی ہے نہیں کہ جہاں برسی نہ ہو، اس لحاظ سے چوتھی نہیں ہے۔ ان تینوں کی آگے کئی کیٹیگریز ہیں، مگر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ جہاں 12 ربیع الاول شریف کی بارش نہ برسی ہو اور ہدایت اور علم کی برسات نہ ہوئی ہو، وہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو امسکت الماء، اب یہاں سے یہ بھی ہے کہ عام روٹین میں جو یوزفل سٹیزنز کا ہوتا ہے کہ مفید شہری کون ہے، تو کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، جتنا بھی کوئی بڑا شعبہ ہو، وہ سارے اس کے بعد ہیں۔ سب سے مفید شہری ہے اجتہاد والا سینہ، اور اس کے بعد ہے فقاہت والا، اور پھر علوم شریعت سارے جو ہیں۔ تو یعنی اب مومن جب اس نقطہ نظر سے دیکھیں گے کافر اور مومن، تو پھر جو ہے وہ ہر مومن ہی اسے کچھ نہ کچھ حدیثیں یاد ہیں، کچھ نہ کچھ صورتیں یاد ہیں، کچھ نہ کچھ آیات یاد ہیں، اور اتنی کلمہ تو یاد ہے۔ تو اگر صرف کلمہ بھی یاد ہو تو پھر بھی وہ زمین ہے جس نے چلو چلو بھر پانی تو سنبھالا ہوا ہے، چاہیے کہ سمندر بن جائے یا حوض بنے، تالاب بنے، لیکن کلمے کا بھی اتنا فیض تو ہے کہ یہ شور زمین نہیں ہے، بنجر نہیں ہے۔ بنجر وہ ہے جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور پھر علم کے لحاظ سے علیحدہ تقسیم ہوگی۔ تو اس طرح یعنی یہ اصل ہے حدیث میلاد، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں کتنا بڑا انقلاب آیا اور کیا کچھ ملا، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ کو کتنا پسند ہے کہ لوگ یہ بیان کریں کہ میں کیا کچھ لے کے آیا ہوں، اور میں نے کائنات کو کیا دیا ہے، اور کس تک، کہاں تک یہ میرا دیا ہوا پہنچا ہے۔ وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، تیسرے نمبر پر بارش تو میری ایک اور زمین پہ بھی ہوئی ہے، طائفہ اخری، وہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، کیعان۔ کیعان کون ہوتی ہے؟ لا تمسک ماء ولا تنبت کلان، نہ پانی روکتی ہے نہ سبزہ اگاتی ہے، نہ پانی روکتی ہے کہ جھیل بنتی، نہ سبزہ اگاتی ہے، ٹنڈ منڈ ہے۔ فذالک مثل، اب یہ سرکار سمجھانا چاہتے ہیں آخر میں، فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم۔ امام بخاری یہاں سے ترجمۃ الباب ثابت کرنا چاہتے ہیں، عالم وعلم، عالم وعلم۔ سرکار فرماتے ہیں یہ ہے مثال اس کی، کس کی؟ عالم وعلم،
عالمہ جذب کیا، یعنی اس لحاظ سے جذب میں بھی آ گیا۔ عالمہ 10 سال 12 سال 15 سال 16 سال یہ وہ زمین جذب کر رہی ہے۔ آگے علامہ پھر وہ فروٹ تیار کر کے آگے پیش کر رہی ہے۔ یا پہلا ہوگا مدرسہ، وہ جو پانی روک رہی ہے، اور پھر آگے اس سے فیضان کہ لوگ پڑھ کے جائیں، یہ وہ آگے شاربو و سقو و زرعو۔ تو اصل مقصد زمین کی قسمیں بیان کرنا نہیں، زمین کے ذریعے یہ مطلب سمجھانا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فذالک، یہ اسی طرح ہے، مثل من فاقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، اس نے پڑھا اور اس نے پڑھایا۔ یعنی اس لحاظ سے سروے کریں، وہ ایمان والے مسئلے میں تو ہر مسلمان بھی شامل ہے، لیکن پڑھنے پڑھانے میں مسلمانوں کے اندر پھر کیٹیگریز ہیں، کچھ وہ اس زمین جیسے ہیں جذب کرنے والی، کچھ روکنے والی، اور کچھ اس طرح وہ شور زمین کی طرح، یعنی یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کھانے پینے ہی آئے ہیں، اور شادی کی اور بچے ہوئے اور مر گئے، اور یہی مسئلہ ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ عالمہ و علامہ، یہ اگر ہو تو پھر اس نے قدر کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اس نے قدر کی ہے۔ عالمہ و علامہ ایک طرف ان کی مثال ہے، اور دوسری طرف کس کی مثال ہے؟ من لم یرفع بذالک راسا، جس نے ادھر ساری نہیں اٹھایا، ساری نہیں اٹھایا کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، میں نے دین قبول کرنا ہے۔ لم یرفع بذالک رأسا ولم یقبل ھدی اللہ الذی ارسلت بہ، وہ ہدایت قبول ہی نہیں کی جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا تھا۔ تو یہ ایک معنی کے لحاظ سے یعنی وہ سارے غیر مسلم، ان کو بیان کیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کیا لے کے آیا ہوں، ہدایت انہوں نے ساری نہیں اٹھایا۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے یعنی کلمہ تو پڑھا ہے لیکن آگے پتہ ہی نہیں کہ سرکار جو کچھ لائے ہے وہ پڑھنا بھی ہے، نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے، تو سرکار کتنے ناراض ہیں۔ فرمایا یہ تو ساری عمر کھانے پینے میں اس طرح لگے رہے ہیں، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھے ہی نہیں میرے قرآن کی طرف کہ وہ بھی پڑھنا ہے، میری حدیث کی طرف کہ اسے بھی سمجھنا ہے۔ تو اس طرح پھر ناراضگی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ثابت ہوئی شان کس کی؟ من عالمہ و علامہ، کہ جس نے کچھ عمر پڑھا اور پھر کچھ عمر پڑھایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ